बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जजेस से मुतालिका ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील। जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल। जबकि इंक्वायरी कमीशन 30 रोज में मुबैना ऑडियोज पर तहकीकात मुकम्मल करेगा। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो जजेस से मुतालिका ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही करेंगे। कमीशन में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल हैं। इंक्वायरी कमीशन 30 रोज में मुबैना ऑडियोज पर तहकीकात मुकम्मल करेगा, जबकि इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस फायज ईसा 3 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। तमाम मुतल्लिका महकमों को तहकीकाती कमीशन से मुकम्मल ताउन की हदायत। जस्टिस काजी फायज ईसा के अलावा कमीशन के मेंबरान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक शामिल हैं। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ मुबैना ऑडियो लीक और परवेज इलाही की एक वकील के साथ गुफ्तगू की ऑडियो पर भी तहकीकात करेगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान और मुसर्रत चीमा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक के अलावा चीफ जस्टिस की सास और एक वकील की बेगम के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो लीक की भी जांच पड़ताल होगी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन की रहनुमाई करेंगे। कमीशन को फौरी तौर पर काम शुरू करने की हदायत की गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अहम मुलाकात में ज़ेर समात मुकदमात और अहम कानूनी और आइनी अमूर पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद नहीं थे। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये मुलाकात कितनी अहम है या कोई रूटीन की ये मुलाकात हो रही थी? बहुत अहम मुलाकात है, क्योंकि इस हवाले से ज़राए ने बताया कि कुछ इख्तलाफात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के माबैन, और उसको हमने देखा जब टेरी एंड वाइट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने जब अपना फैसला जारी कर दिया था और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने उससे इख्तलाफ किया था और उस फैसले के बजाय उसे कहा कि 2 जजेस की राय है। वहीं से इख्तलाफात शुरू हो गए और उसके बाद फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो वहाँ पर भी जो जजेस थे, दीगर जजेस थे, उनकी तरफ से सख्त रद्द अमल आया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतज़ामिया ने को बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जब रेंजर्स ने वहाँ पर तोड़ फोड़ की और एक्शन लिया। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। इन्हीं इख्तलाफात के पेश नज़र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुलाकात के लिए बुलाया इन 5 जजेस को, जिन 5 जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ज़राए ने बताया कि इन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ताहिर शामिल हैं। और इन जजेस ने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से, और इस मुलाकात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थे। इस मुलाकात में अहम जो खदशात थे जो जजेस के इस पूरी इंतज़ामिया उमूर के हवाले से, उनसे मुतल्लिक आगाह किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और साथ में ये भी बताया गया कि जो अदालत की इज़्ज़त और तकरीम और यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया ज़िम्मेदारों के खिलाफ। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इंतज़ामी उमूर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मुतल्लिक भी खदशात का इजहार किया गया इन जजेस की तरफ से, जो उन्होंने अपने खदशात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किए। लिहाजा बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक वाज़ेह डिवाइड थी जजेस की, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इस तनाज़ुर में यहाँ मुलाकातें इंतहाई अहम बल्कि मुलाकातें। आमिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नायब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में क्लीन चिट दे दी। नायब का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के कोई सबूत मिले हैं और ना ही इन्होंने कोई माली फ़वाइद हासिल किए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, नैब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि आशियाना हाउसिंग के ठेके देने के प्रोसेस में बदअनवानी के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त खजाने को नुकसान पहुंचा, ना ही शहबाज शरीफ ने कोई फवायद हासिल किए। शहबाज शरीफ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के कोई सबूत नहीं मिले। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के खिलाफ बदनीयती का कोई पहलू भी साबित नहीं होता।
نیب نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ریکارڈ اور شواہد کے مطابق کسی پبلک آفس ہولڈر نے کسی قسم کے کوئی فوائد حاصل نہیں کیے۔ کامران کیانی نے بھی خزانے کو نقصان پہنچایا، نہ ہی فواد حسن فواد نے ٹھیکہ دلوانے کے لیے کوئی رشوت لی۔ شہباز شریف نے آشیانہ کا ٹھیکہ لطیف اینڈ سنز کو دینے کا معاملہ قانون کے مطابق اینٹی کرپشن کو بھجوایا تھا۔ نیب نے احتساب عدالت سے قانون کے مطابق شہباز شریف کی بریت کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان کو 23 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی سے متعلق 20 سوالوں کے جوابات بھی طلب کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں عمران خان کا جواب مسترد۔ عمران خان 23 مئی کو نیب راولپنڈی میں دوبارہ طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کیس سے متعلقہ دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت۔ عدم حاضری کی صورت میں قانونی کارروائی کی وارننگ۔ نیب نے عمران خان سے 19 کروڑ پاؤنڈ کے فریزنگ آرڈرز، القادر یونیورسٹی کو ملنے والے تمام عطیات اور ٹرسٹ کو عطیات دینے والوں کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ نیب نے القادر ٹرسٹ اور ملزمان کی کمپنی کے درمیان ٹرسٹ ڈیڈ کے علاوہ برطانوی کرائم ایجنسی کے ساتھ خط و کتابت کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ نیب ٹیم نے عمران خان کو 18 مئی کو طلب کیا تھا، لیکن وہ غیر حاضر رہے۔ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم عمران خان کو شامل تفتیش کرے گی۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ جوان شہید ہو رہے تھے تو نواز شریف، مودی اور جندال کو گھر بلا کر کھانے کھلا رہے تھے۔ کیا ہم ڈون لیگز کو بھول جائیں گے؟ مزید کہا کہ عوام اور فوج کو لڑانے کا ایجنڈا نواز شریف اور مودی کا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پاک فوج اور دفاع پاکستان کو مزید مضبوط کیا ہے۔ عمران خان نے مغربی دنیا میں پاک فوج کے بارے میں غلط فہمیاں دور کی ہیں۔ عمران خان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اقوام متحدہ میں آواز بلند کی ہے، جبکہ تحریک انصاف پر پابندی کا مطالبہ کرنے والے اسلام اور پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ مزید کہا کہ پنجاب کی نالائق حکومت نے اتنا شور مچایا ہوا تھا کہ زمان پاک میں دہشت گرد موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آر او کے ذریعے سے بدلا، ریکاؤنٹنگ میں بدلا اور ضمنی انتخاب میں کم از کم 4 نشستوں پر قبضہ کیا ہے، جس میں آر او کے ذریعے بھی بدلوایا ہے اور دھاندلی بھی کی ہے، جعلی ووٹنگ کروائی ہے، اور ہر چیز ہم نے بالکل 2-2-4 کی طرح الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروا دی ہے۔ وہ نہیں مانیں گے تو عدالت جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب نمبر پورے نہیں ہوئے تو اب تسلیم کر لیں۔ وہ تسلیم کریں گے تو ہمیں بھی کسی کو پتھر نہیں مارنا، گولی نہیں چلانی۔ اسی شہر میں رہنا ہے، اسی صوبے میں رہنا ہے، اسی ملک میں رہنا ہے۔ تو تسلیم کرو اور کنٹریبیوشن کرو کسی اچھے کام میں۔ حکومت کی طاقت کو عوام کی بھلائی کے لیے لگاؤ، لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے نہیں لگاؤ۔ اس لیے نہیں لگاؤ کہ تم قبضہ کر کے مینڈیٹ حاصل کرو، اور اب ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اپنے اس مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میں پوری کراچی کے عوام کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں کہ چیزیں اپنی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ بڑا صبر آزما یہ کام ہے، جد و جہد طویل تر ہے، لیکن جد و جہد کے نتیجے میں ہی راستے کھلتے ہیں۔ مایوس ہو جانے سے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جماعت اسلامی ہر طرح کے حالات کو فیس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ بھی اور اس کے مطابق انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی کریں گے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال آج بھی موجود ہوں کہ ان حالات میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو فنڈز کیسے آئیں گے، فلاں کیسے ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کراچی کے عوام سے یہ وعدہ تھا الیکشن سے پہلے بھی کہ اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے، اور باقی اختیار، قانونی اختیار، آئینی اختیار چھین کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا کام پورا کریں گے، روئیں گے نہیں، جد و جہد کریں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق تمام انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات منتقل ہونے چاہیے بلدیاتی حکومتوں کو، اور وہ بلدیاتی حکومت چاہے کراچی کی ہو، حیدرآباد کی ہو، لاڑکانہ کی ہو، جیکب آباد کی ہو۔ سندھ کے عوام کا یہ حق ہے کہ بلدیاتی اداروں کو امپاور کیا جائے، آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آئینی اور قانونی راستہ بھی ہے، کورٹ میں آلریڈی اس حوالے سے ہماری پٹیشن موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ہم جمہوری طریقے سے
کریں گے پرامن بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس کو اختیار کر کے ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے اس حق کو عوام کو دلائیں گے، انشاءاللہ اس کی پوری کوشش کریں گے، روئیں گے نہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، تو وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتا، اور وہ اختیار اور وہ اقتدار جو سہاروں پر ہو، بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پر ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے بھی جو ہے وہ ترجیحات بدلنے سے اختیار بدل جاتا ہے، اقتدار بدل جاتا ہے اگر کسی سہارے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے کے حالات آج نہیں ہیں، آج سے 6 سال پہلے کے حالات آج سے 2 سال پہلے نہیں تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسانوں کے درمیان یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں۔ جو صحیح راستے پر چلتا ہے، جو اصول پہ کھڑا ہوتا ہے، جو بے ایمانی نہیں کرتا، جو حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، جو دیانت سے کام کرتا ہے، بالآخر فتح اس کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے اپنے آپ کو کہ ہم عطا کریں گے تو کراچی میں کام ہوگا اور ہم عطا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ طریقے کے ساتھ آج بھی کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی حاجی وہاں پر جا رہے ہیں یہ نمائندے ہیں پاکستان کے، اور وہاں پہ ہر قسم کی مخالفت، چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو، ہر قسم کی منافرت اور مخالفت کو چھوڑ کر ہم صرف ایک پیغام وہاں پر دیں کہ ہم سب ایک ہیں، تاکہ وہاں پر امت مسلمہ کے حوالے سے پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر پاکستان کا نام بلند کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کا نام اور اس کی عزت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری یہ جو باتیں ہیں اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کا شاید اختلاف ہو، لیکن میں ان باتوں کے حوالے سے بھی ان سے گزارش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ہمیں مثبت سوچ کی طرف آنا چاہیے، اور جب اس طرح کے کوئی مواقع ہوتے ہیں تو ان مواقع کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایک یکجہتی اور ایک اتفاق کا میسیج دیں۔ میں نے ایک رات کو ایک میسیج بھیجا ہے جتنے بھی ہمارے حاجی حضرات ہیں